احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ الاخلاص کا وظیفہ بتاؤں گا، صرف 3 دنوں کا۔ یہ ایک انقلابی عمل ہے، یقین کیجئے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ آپ کے مشکلات، آپ کے حاجات، آپ کے مقاصد سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور مجھے دعا دینے پر بھی ضرور مجبور ہو جائیں گے۔ آپ مجھے ضرور دعا دیں گے۔ دیکھیے، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں شوہر اور بیوی کے محبت کے لیے، نمبر 2 رزق کی تنگی کے لیے، مال کی تنگی کے لیے، کاروبار کی تنگی کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی رکاوٹ کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اگر آپ شوہر کی محبت کے لیے پڑھیں گے، یا شوہر بیوی کی فرمان برداری کے لیے پڑھیں گے، اگر کوئی رزق کی تنگی کے لیے پڑھیں گے، اگر کوئی اس کو مال کی تنگی کے لیے پڑھیں گے، اگر کسی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پڑھیں گے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے، تو 100% آپ کو کامیابی ملے گی، ضرور بھی ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور کیوں نہ ملے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں بہت ہی طاقت ہے، لیکن کمزوری ہمارے ایمان کے اندر ہوتی ہے، ہمارے اعمال کے اندر ہوتی ہے، ہمارے زبان کے اندر ہوتی ہے، ہمارے یقین کے اندر ہوتی ہے۔ ورنہ اگر آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے تو جب اس کو کوئی مشکل آئی ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے اور ان کی مشکل دور ہو گئی ہے۔ ہم لاکھوں مرتبہ پڑھتے ہیں پھر بھی ہماری مشکل ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ ذکر کی کمزوری نہیں ہوتی، وظائف کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم حرام مال کھانے میں جھجکتے نہیں، مال کھایا، رزق کھایا، کیسے کھایا، کس کا کھایا، کس طریقے سے حاصل کر کے کھایا، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہو تو 40 دنوں تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو وظائف تو دعا ہے، یہ ذکر ہے، کیسے قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتے قبول۔ لہٰذا حرام سے اجتناب کرے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرے، اور پھر آپ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے صرف 3 رات، عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھیں گے، اور پڑھنا بھی ہے سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ، لیکن جس طریقے پر میں آپ کو بتاتا ہوں اس طریقے پر پڑھ کر آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد دعا مانگی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اب ذرا دھیان سے طریقہ سن لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بیٹھ جائیں، سورۃ الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب آپ یہ اللہ الصمد پڑھیں گے 313 مرتبہ۔ اللہ الصمد 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد لم یلد ولم یولد، اس کو آپ پڑھیں گے 133 مرتبہ، 133 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے، اور پھر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ آخر تک پڑھے۔ یہ ایک، پھر اسی طریقے پر دوسرے مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ پر، پھر چوتھی مرتبہ، 7 مرتبہ پورے کریں، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، پھر دوسرے دن بھی اسی طریقے پر، پھر تیسرے دن بھی اسی طریقے پر۔ انشاءاللہ تعالی جس مقصد اور جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔